السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کائنات میں جس چیز نے بھی سانس لی ہے، جس چیز میں بھی جان موجود ہے، اس کو ضرور موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جانور ہو یا انسان ہو، جو کچھ بھی چیز موجود ہے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور موت کے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے، یہ ایک ناقابل بیان حقیقت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر کے لقب سے مشہور ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے ہی ہوشیار، عقل مند اور بہادر صحابی تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ کوئی عقل مند شخص کے موت کے وقت میں اس کے سامنے موجود رہوں اور اس سے پوچھوں کہ موت کے وقت تم پر کیا گزر رہی اور موت کا مزہ کیسا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موت کے وقت ان کے یہاں موجود تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھنا چاہ ہی رہے تھے کہ وہاں پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آئے۔ تب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا یہ صندوق لے لو۔ اس صندوق کے اندر کچھ زیورات، سونا چاندی وغیرہ تھا۔ ان کے صاحبزادے نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں سونا چاندی زیورات وغیرہ ہیں۔ عبداللہ ان کے صاحبزادے نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت افسوس کرتے ہوئے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش اس صندوق کے اندر کچھ گندگی ہوتی تاکہ پھینک دی جاتی۔ پتہ اس سے یہاں پر یہی بتانا تھا کہ یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کا وقت قریب ہے۔ اس موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یاد دلایا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ کسی ایسے عقل مند شخص کی موت کے وقت اس کے قریب رہوں اور اس سے پوچھوں کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تمہارے موت کا وقت کیسا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ کے موت کا وقت قریب ہے، آپ پر کیا گزر رہی ہے اور موت کا مزہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا میں ایک سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ آگے پھر آپ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے آپ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے جو چاہے لے لے لیکن مجھ سے راضی ہو جا۔ پوری زندگی جب سے لوگ اسلام لائے، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہی ان لوگوں نے گزاری تھی، لیکن آخر وقت میں پھر یہی دعا ہے کہ اے اللہ، جو کچھ ہم سے لینا ہے لے لے لیکن ہم سے راضی ہو جا۔ پھر اور کئی دعائیہ کلمات آپ نے کہے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی موت کے وقت کو کیسا محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، ایک عقل رکھنے والا شخص، ایک زیرک انسان بھی یہ بیان کرنے سے عاجز ہے کہ اس کے اوپر موت کے وقت اس پر کیا گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی میں تم کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ رضوہ ایک پہاڑ تھا قریب مدینے سے کچھ دور پر، کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ میری گردن پر رکھ دیا گیا ہو اور میرا پیٹ کانٹوں سے بھر گیا ہو اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری سانس سوئی کے ناکے سے آ رہی ہو، یعنی بالکل زندگی مشکل ترین نظر آ رہی ہے۔ تو ایسا موت کا منظر ہے کہ حقیقی اعتبار سے تو اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور یقیناً یہ انتہائی پریشان کن، ناقابل بیان منظر ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں زندگی گزارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی اور موت دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ من عمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کر لے۔ تو عقل مند شخص وہی ہے، اور زندگی اور موت دونوں وہی شخص کی کامیاب ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ اللہ پاک ہمیں آسان اور کامیابی والی موت عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔